السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 سال کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو غلط طور کے اوپر عہدے سے برطرف کیا گیا، اور اس جج کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یا بغیر سنے یا شفاف ٹرائل کے بغیر بطور جج ہٹانے کی جو قانونی غلطی ہے، اس کو عدلیہ سے ثابت کرنے میں 6 سال کا وقت گزر گیا۔ جی ہاں، 11 اکتوبر 2018 کو سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کیا تھا، اور اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ انہوں نے ہائی کورٹ راول پنڈی میں ایک بار کی تقریب سے خطاب کیا، اور اس تقریب میں انہوں نے جو الزامات لگائے اس کو مس کنڈکٹ قرار دیا گیا۔ وہ الزامات شوکت صدیقی نے کیا لگائے تھے؟ وہ الزامات یہ تھے کہ آئی ایس آئی عدالتی بینچز کی تشکیل میں مداخلت کرتی ہے۔ ان کو ہٹایا گیا، اس کے خلاف انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی، جس پہ 6 سال کا وقت گزر گیا، اور 6 سال کے بعد اب جا کے اس کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس میں کچھ الزامات بھی لگائے گئے تھے فیض حمید کے اوپر، لیکن ان الزامات کو اس فیصلہ پڑھنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب ان الزامات کے اوپر کبھی تحقیقات نہ ہو پائیں، کیونکہ اس عدالتی فیصلے میں بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی ڈائریکشن اس حوالے سے نہیں دی گئی۔ لیکن اس فیصلے سے ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے کہ ایک اور جج شوکت عزیز صدیقی کے بعد جو جن کو کرپشن کی بنیاد کی وجہ سپریم کورٹ سے نکالا گیا، مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ قانونی جنگ لڑتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کیا اس پہ پروسیڈنگ آگے چلتی ہے اور کیا نوعیت ہوتی ہے۔ لیکن ایک فرق بالکل واضح ہے، یہاں پہ مظاہر نقوی کے اوپر جو الزامات ہیں وہ کرپشن کے ہیں، مس کنڈکٹ کے ہیں، اور وہاں پہ الزام جو ہے وہ ریاستی ادارے کے اوپر لگایا گیا تھا، جبکہ یہاں پہ دو مائنرز کو، دو چھوٹے بچوں کو قانونی جو جائیداد کی وراثتی حق ہے اس سے ایک سٹنگ جج نے ان کو محروم کیا، اور یہاں پہ پراپرٹیز بنائی گئیں، ان کا وہ ثبوت نہیں دے سکے، اور جو کراس ایگزامینیشن کا جو پروسیس ہے اس سے وہ خود آؤٹ ہو گئے، بائک آؤٹ کر گئے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان کو کورٹ کی جانب سے موقع بہرحال دیا گیا کہ گواہان آپ کے خلاف آ رہے ہیں۔ 14 گواہان آئے، کورٹ نے کہا کہ آپ آئیں اور آ کے اپنے ان گواہان پہ جرا کریں، لیکن شاید یہ کسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا، کیونکہ ایک جج قانون بھی جانتا ہے، تو اس کو وہ اپنے لیے اپنے حق میں شاید بعد میں استعمال کرنا چاہ رہے ہوں، یہ کوئی حکمت عملی اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ فرق تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن کونسل کی پروسیڈنگ کو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے سیٹ اسائڈ کیا ہے، اور 6 سال بعد ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں شوکت عزیز صدیقی جو ہیں ان کو ان کے حوالے سے جو ڈیٹیل ججمنٹ 23 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 23 صفحات کا جو فیصلہ لکھا ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے، اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ تھا، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے شوکت صدیقی کو جو جوڈیشل کونسل کی جانب سے برطرف کرنے کی سفارش کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شوکت صدیقی کی برطرفی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور شوکت عزیز صدیقی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور کے اوپر ریٹائرڈ جج قرار دیا گیا ہے، اور شوکت عزیز صدیقی بطور ریٹائرڈ جج پینشن سمیت تمام مراد کے حقدار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کورٹ نے یہ بھی فیصلے میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی ریزننگ یہ دی گئی ہے کہ
سپریم کورٹ نے فیصلے میں تاخیر کی، جس کے سبب شوکت صدیقی جو ہے 62 سال کی عمر سے زائد ان کی عمر ہو چکی ہے۔ اچھا، جو ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں ان کی میکسیمم ایج 62 سال 62 ایئرز ایج تک وہ ایز اے جج آف ہائی کورٹ رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ جب یہ کیس 6 سال تک ڈیلے رہا، اسی دوران ان کی عمر 62 سال سے زائد ہو گئی، تو اس وجہ سے اب سپریم کورٹ اس ایج کی حد کراس کرنے کی وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے شوکت صدیقی صاحب کو بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ عہدے پہ بحال تو نہیں کر سکتی، لیکن ان کو جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج تصور کر کے پینشن اور دیگر مراحت کا حقدار سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کے جو مزید کچھ کنٹینٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بلا شبہ شوکت صدیقی نے فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے اور شوکت صدیقی کو اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ عدالت نے انہی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوٹسز جاری کیے کہ جن پر الزامات لگائے گئے، یعنی فیض حمید اور دیگر کے اوپر، اور سب نے ان الزامات سے انکار کیا۔ یہ ضروری تھا کہ جوڈیشل کونسل ان الزامات کی تحقیقات کرتی کہ کون سچ بول رہا ہے، اور شوکت عزیز صدیقی کو شفاف ٹرائل کے حق سے محروم رکھا گیا، اور جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں ہمیشہ شواہد ریکارڈ کیے جاتے رہے ہیں۔ مزائر نقوی کیس میں 14 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے اور شواہد پیش کیے گئے۔ کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اس کیس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی، اور دوسرا بغیر کسی خوف یا لالچ کے آزادی کے ساتھ فیصلے کیے جائیں اور خود احتسابی ہو۔ کسی جج کو شفاف ٹرائل کے بغیر ہٹانا عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ عدالت کو یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ درخواستیں مفاد عامہ کے تحت قابل سماعت ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کے بغیر بنیادی حقوق کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ جوڈیشل کونسل نے یہ نہیں بتایا کہ شوکت صدیقی نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کیسے کی۔ انکوائری کے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ شوکت صدیقی کے الزامات جھوٹے تھے۔ ججوں کا حلف انہیں بار ایسوسی ایشن یا کسی عوامی اجتماع میں تقریر کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ اس فیصلے میں 22 جولائی 2018 کے آرمی چیف کے خط اور 24 جولائی 2018 کے وفاقی حکومت کے خط کے حوالہ دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ آرمی چیف اور وفاقی حکومت کی جانب سے 2 شکایات بھیجی گئی جن میں الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ شوکت صدیقی کے الزامات کی تحقیقات اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ آرمی چیف اور وفاقی حکومت کو ان الزامات کی سنگینی کا جو ہے وہ ادراک تھا یا نہیں تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت جو 24 جولائی 2018 کے خط میں یہ کہہ رہی تھی کہ الزامات کا تعین ہونا چاہیے، اسی حکومت نے 10 جون 2021 کو ایک بیان جمع کروایا کہ یہ الزامات ہی بے بنیاد ہیں، اور اٹارنی جنرل کے ذریعے جمع کروائے گئے بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ شوکت صدیقی کے الزامات جو ہے وہ بے بنیاد تھے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس کا، اور اب وہ جو الزامات تھے وہ اب ہسٹری میں کہیں گم ہو گئے ہیں، اور تحقیقات ان کی نہیں ہوئی، یہ ثابت نہیں ہوا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات اس وقت فیض حمید کے اوپر اس وقت بھی لگائے جاتے رہے اور بعد میں بھی لگائے جاتے رہے، لیکن کہیں پہ بھی ان الزامات کو ثابت نہ کیا جا سکا۔ یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ پرویز مشرف نے مرحوم آئین توڑا، ججوں کو گھر بھیجا، آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی، اور وہ بیرون ملک چلے گئے اور سزا پہ عمل درآمد نہ ہوا، اور پھر وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم موازنہ کریں سیاستدانوں کا، سیاستدانوں کو پھانسیاں بھی ہوئیں، تاحیات نااہلیاں بھی ہوئیں، اور جیلیں بھی کاٹیں، اور اب بھی وہ سیاستدان جیلیں ہی کاٹ رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب اور کہاں جا کر رکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔